بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انور بن اختر اپنی کتاب اللہ کے نافرمانوں پر عذاب کے عبرتناک واقعات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ جب مجھے زندہ دفن کر دیا گیا، جس زمانے میں منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں عالم اسلام کا رخ کیا اور اس کی فوجیں خراسان اور ترمز تک آئیں، اس زمانے میں میری عمر 8 برس کی ہوگی۔ ترمز میرا پیارا شہر اس وقت نہایت خوبصورت اور کھاتے پیتے لوگوں کا شہر تھا۔ میں ترمز کی جامع مسجد کے مدرسے میں ناظرہ قرآن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا۔ زندگی آرام و چین سے بسر ہو رہی تھی۔ میرے والد تاجر تھے اور اکثر دور دراز ممالک میں تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ پہلے وہ وسط ایشیا اور ترکستان کے شہروں میں بھی آیا جایا کرتے تھے، لیکن منگولوں کے عروج کے بعد ان علاقوں کی جانب انہوں نے جانا ترک کر دیا تھا۔ حال چند کہ ابھی منگولوں کی جانب سے تاجروں کے لیے اتنے خطرات نہیں تھے۔ جس وقت منگولوں نے ترمز کو تباہ و برباد کیا اور سارے شہر کو آگ لگا دی، میری والدہ بھی اس ہنگامہ ہائے داروگیر میں ایک منگول کے ہاتھوں قتل ہو گئیں۔ اس وقت میرے والد کو ہندوستان کے تجارتی سفر پہ گئے ہوئے 1 برس سے زیادہ ہونے کو آیا تھا۔ اس افراتفری اور قتل و غارت گری میں نہ جانے ہمارے گھر آنے والے منگول سپاہیوں نے مجھے زندہ کیسے چھوڑ دیا اور ایک کھلے میدان میں جہاں زندہ بچ جانے والے قیدی مردوں، عورتوں اور نوعمر بچوں کو رکھا گیا تھا، مجھے بھی انہی قیدیوں کے درمیان لے جا کر چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت کے بعد سے اب تک کہ میں ادھیڑ عمر کا ہو چکا ہوں، میری ملاقات میرے والد سے نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ممکن ہے ترمز کی تباہی کی داستان انہوں نے اپنے عزیز و اقارب سے دور ہندوستان میں یا کسی اور بلاد میں سنی ہو اور منگولوں کے روایتی ظلم و تعدی کے داستان کے باعث انہوں نے یہ سوچ کر کہ اب ترمز کے خرابے میں کون زندہ بچا ہوگا، انہوں نے واپس وطن آنا ہی پسند نہ کیا ہو۔ میں کوئی 33 برس اپنے پیارے شہر ترمز سے دور رہا ہوں اور اب پھر ترمز میں ہی رہتا ہوں۔ ان برسوں کی داستان طویل بھی ہے اور المناک بھی، لیکن اصل واقعہ بیان کرنے سے قبل میں مختصر طور پر ان حالات کو بھی بیان کروں گا جن سے مجھے وطن سے دوری کے دوران دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد ہی میں اپنی زندگی کے اس عجیب و غریب واقعہ کو بیان کروں گا جو بظاہر تو ناقابل یقین ہی نظر آتا ہے۔ اس واقعہ کی یادگار میرے چہرے پر اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے تو معمولی سا زخم ہے، لیکن اس کی تکلیف کی شدت کو میں ہی جانتا ہوں، کوئی دوسرا اس کرب اور تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ چنگیز خان کی فاتحانہ واپسی کے بعد جب قیدیوں کا باب زنجیر قافلہ اس کے ہمراہ چلا تو میں بھی اپنے تباہ و برباد شہر کو الوداعی آنسو نظر کرتا ہوا تن بے تقدیر روانہ ہوا۔ مہینوں کی مسافت کے بعد قیدیوں کا یہ قافلہ چنگیز خان کے دارالحکومت میں پہنچا اور وہاں خان اعظم کے حکم کے مطابق تمام قیدیوں کو عام منگول سپاہیوں سے لے کر منگول امرا تک میں تقسیم کر دیا گیا۔ میں ایک منگول سردار کے حصے میں آیا۔ منگولوں کا ظلم و ستم مشہور ہے اور مسلمانوں کے تو وہ جانی دشمن تھے، لیکن اپنی تمام تر نسلی جنگجوئی اور خونخواری کے باوجود وہ سردار بہت اچھا نکلا۔ آپ نے نوکروں اور ملازموں، خاص طور پر قیدی غلاموں سے اس کا سلوک نہایت اچھا تھا۔ مجھے ایک عالی خاندان کا فرد سمجھتے ہوئے وہ مجھ پر بھی بہت مہربان تھا اور میں نے بھی اپنی وفاداری، خدمت گزاری اور شب و روز اس کی خدمت میں حاضر رہ کر اس کو اپنا قدردان بنا لیا تھا۔ جب میں جوان ہوا تو اس منگول سردار نے اپنی جاگیر اور اپنے دوسرے تمام معاملات کا نگہبان اور منصرم مجھے بنا دیا۔ وہ مجھ پہ بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ میرے منصب اور قدردانی میں اضافہ دیکھتے ہوئے اس منگول سردار کے باقی تمام ملازمین دل ہی دل میں مجھ سے جلتے تھے اور اس ٹو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور سے میرے آقا منگول سردار کو مجھ سے بدظن کر دیں۔
لیکن میرے دشمنوں کی تمام تر کوششیں ناکام ہوتی رہیں اور میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی کے دن گزارتا رہا۔ منگولوں کی اس قید میں مجھے کوئی تکلیف نہ تھی۔ میں اب بھی مروجہ اصلاح کے مطابق قیدی تو تھا، لیکن میرا رہن سہن اور اختیارات کسی سردار سے کم نہ تھے۔ دشمنوں اور مخالفوں کی سازشوں سے مجھے اتنا رنج نہیں پہنچتا تھا جتنا غم و الام مجھے اس وقت آ گھیرتے جب میں تنہا ہوتا اور اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، دوستوں اور اپنے شہر کو یاد کرتا، اور دل ہی دل میں یہ سوچا کرتا تھا کہ کیا کبھی پھر میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں دوبارہ ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اپنے شہر لوٹ سکوں گا۔ اس تاتار سردار کی خدمت کرتے مجھے 30 برس کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اب وہ سردار بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ منگولوں کے درمیان اتنے عرصے رہنے کے بعد میں ان کی رسوم و روایات اور ان کے طور طریقوں سے آگاہ ہو گیا تھا اور ان کی تاتاری زبان کو بھی بخوبی بولنے لگا تھا۔ منگول سردار کی علالت کے دوران اکثر مجھے یہ خیال آتا رہا کہ شاید کسی وقت وہ مجھے آزاد کر دے اور وطن جانے کی اجازت دے دے، مگر ایسا سوچنا خیام خیال تھا، کیونکہ چنگیز خان کے احکامات فرمانروائی کے مطابق منگولوں کے کسی قیدی کو بھی آزادی نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے اس منگول سردار کی خدمت اس کی آخری عمر میں بہت زیادہ کی اور ہر وقت اس کے بستر کے قریب ہی رہتا۔ ویسے بھی میرے کام اور خدمات سے متاثر ہونے کے بعد سے وہ مجھے اپنا منہ بولا بیٹا کہنے لگا تھا۔ آخرکار طویل علالت کے بعد اس تاتاری کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے مستقبل سے بے نیاز ہو کر اس کی موت کے غم سے دوچار تھا اور اس کی تدفین کے کاموں میں مصروف تھا۔ تاتاریوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے سرداروں اور امیروں کی تدفین بڑی شان و شوکت سے کیا کرتے تھے۔ بڑے سرداروں کی لاشوں کو نہایت وسیع و عریض مقبروں میں دفن کیا کرتے تھے۔ ان بت پرست منگولوں کا طریقہ کار بھی فرعین مصر کے طریقہ کار سے ملتا جلتا تھا۔ یعنی منگولوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ تھا کہ مرنے والے کے ساتھ مال و دولت، اشیاء ضرورت اور کسی ایسے زندہ آدمی کو بھی دفن کرنا چاہیے جس کے بارے میں مرنے والا اچھی رائے رکھتا ہو اور جو اس کی خدمت میں رہ چکا ہو۔ بہت بڑے قطع اراضی میں کھدی ہوئی قبر کے ساتھ یہ سارا سامان اور زندہ آدمی کو رکھ کر اوپر سے کڑیاں ڈال کر قبر پاٹ دی جاتی تھی اور اوپر سے نشانات مٹانے کے لیے گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا۔ میں تو منگول سردار کی تدفین کے ضروری کاموں میں مصروف تھا۔ ادھر میرے بدخواہ اس منگول سردار کے دوسرے نوکر چاکر، جو سردار کی زندگی میں مجھے نقصان پہنچانے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے، ان تمام افراد نے در پردہ سازش کر لی اور جب منگول سردار کی لاش کے ساتھ دفن کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی تو سب نے بیک زبان ہو کے میرا نام لے لیا اور باقیوں نے اس تجویز کی تائید کر دی۔ تائید کرنے والوں میں وہ منگول سردار بھی شریک تھے جو اپنے ہم رتبہ سردار کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، زندگی سے مایوس ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوا کہ وہی بے کسوں اور فریادیوں کی فریاد سننے والا ہے۔ جب منگول سردار کو اس زمین دوز قبر میں، جسے اپنی وسعت کے اعتبار سے گھر ہی کہنا چاہیے، رکھ دیا گیا تو اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے غسل کیا اور خوشبو لگائی اور آسمان کو ایک نظر دیکھ کر اس زمین دوز گھر میں چلا گیا۔ جب اوپر سے دروازہ بند ہوا تو اندر ایک دم گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میں نے قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر کلمہ شہادت کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اچانک اس زمین دوز گھر کا ایک گوشہ پھٹا، 2 شخص نمودار ہوئے۔ ان کے چہروں سے لاکھوں شیروں کی ہیبت ٹپکتی تھی اور انہیں دیکھ کر پتا پانی ہوتا تھا۔ انہوں نے آتش بار ہتھیار پکڑے ہوئے تھے جن سے شعلے نکل کر اس تاتاری کے تخت کے ارد گرد پھیل گئے۔ ان شعلوں میں سے صرف ایک چنگاری نے میری جانب رخ کیا اور میرے رخسار کو ایک سوئی کے برابر جلا دیا اور وہاں ایک زخم ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ اس خوف و دہشت کے سما کو دیکھ کر پہلے تو میں بہت خوف زدہ ہو گیا، پھر اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ اب بچانے والا کون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور دوبارہ میں بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ مجھے ان دونوں فرشتوں کی آپس میں گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہاں کوئی مسلمان معلوم ہوتا ہے؟ یہ سن کر ان میں سے ایک میرے پاس آیا اور پوچھا، تو کون ہے؟
میں نے جواب دیا میں ایک عاجز قیدی اور کمزور سا آدمی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں۔ میں اس تاتاری کے ہاتھ گرفتار ہوا تھا اور اس کے ساتھ مجھے زندہ دفن کر دیا گیا۔ میری بات سن کر دوسرے فرشتے نے پوچھا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے جواب دیا ترمذ کا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے اپنے اس آتشی اسلحے کے سرے کو اس زمین دوز مکان کے ایک گوشے میں مارا تو دروازے کے برابر شگاف پڑ گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے مجھ سے باہر نکل جانے کو کہا۔ میں نے باہر پاؤں کیا تو دیکھا کہ ترمذ کی زمین میں پہنچا ہوا ہوں۔ وہاں سے تاتاریوں کا مرکز کراکرم تقریباً 6 ماہ یا اس سے زیادہ مدت کا راستہ ہے۔ اب میں ترمذ ہی میں رہتا ہوں۔ اللہ نے میرے حال پہ رحم کرم فرمایا کہ مجھے اثر نو مال و دولت سے نوازا اور ایک خوفناک تجربے کے بعد مجھے اثر نو زندگی عطا کر کے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی حیات مستعار کا زیادہ سے زیادہ وقت اس مالک حقیقی کی عبادت میں بسر کر سکوں۔ لیکن اس آگ کی چنگاری سے جو زخم لگا تھا اس کے لیے میں دنیا جہان کے علاج کرا چکا ہوں، بڑے بڑے حاذق طبیبوں کو دکھا چکا ہوں، لیکن کسی مرہم سے اس زخم کو فائدہ نہیں ہوا۔ یہ زخم ویسا ہی ہرا ہے اور ہر وقت رشتہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم